اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ استعانت بالصلاۃ و استعانت بالصبر اس آیت کے اندر ذکر ہوا تھا، اور یہ دونوں چیزیں گراں اور سخت ہیں، لیکن جنہوں نے خضوع اور خشوع اختیار کر لیا ان کے لیے آسان ہیں، سخت نہیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے صبر و استقامت ہر عبادت کی چابی ہے۔ ہر عبادت کو اگر انسان نے حاصل کرنا ہے، اس پر باقی رہنا ہے، تو صبر اور استقامت کے ذریعے انسان باقی رہ سکتا ہے۔ اور ہر فعل کو عبادت بنانے کے لیے بھی استقامت چاہیے ہوتی ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے۔ صبر کا بھی عرض ہوا تھا کہ صبر کا مطلب خاموشی نہیں بلکہ استقامت اور پائیداری ہے، یعنی ایک چیز جس کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے اس پر اپنے آپ کو مضبوط بنانا، اپنے قدم مضبوط جما لینا، اس کو استقامت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے بھی ہے کہ اہل بہشت کو وہ سلام کرتے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم۔ وہ سلام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پائیداری اور استقامت دکھائی ہے، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، جو ان کو جو کچھ عطا ہوا ہے اس کی خاطر انہوں نے استقامت دکھائی ہے، اس وجہ سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صابرین پر ہی سلام ہے، سلام علیکم بما صبرتم، کیونکہ اگر استقامت نہ ہو تو انسان کی جتنی بھی عبادات ہیں، مخصوص عبادات ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ اور صوم یا جہاد، یہ استقامت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ جو مقام ہدایت اور رہبر کی اطاعت اور پیروی ہے وہ بھی استقامت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں اس حد تک بیان کیا ہے کہ جو رہبری کی شرط ہے، شرائط میں سے ہے، مقام رہبری کی شرائط میں سے وہ استقامت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب وہ صبر اختیار کیا انہوں نے تو ہم نے ان کو ائمہ ہدیٰ بنا لیا اپنے امر کا۔ تو یہ اس پر استقامت پر چلنا، اس پر قائم رہنا یا اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ایک شاعر تھا نجاشی، اس نے ماہ مبارک رمضان میں شراب پی لی، تو اب کیونکہ اس نے شراب پی لی تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو شراب پینے کی وجہ سے اس کو کھڑا کر کے کوڑے مارے جائیں، تو وہی عمل انجام دیا گیا، اس کو 20 کوڑے مارے گئے کیونکہ اس نے ماہ مبارک رمضان میں گناہ کیا تھا اور گناہ کا مرتکب ہو گیا اور اس نے شراب پی۔ وہ حضرت کے اس اقدام سے کافی ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر وہ جا کر امیر شام سے ملے، ان کے پاس جا کر چلے گئے، ان کے ساتھ جا کر ملے اور امیر المومنین کے خلاف انہوں نے اشعار پڑھے، اپنے ہی پیروکاروں میں سے تھے، امیر المومنین کے ہی پیروکاروں میں سے تھے۔ نجاشی کے رشتہ داروں نے بھی، جو ایک بہت بڑا ان کا پلیٹ فارم تھا نجاشی کے رشتہ داروں کا، کہ 6000 گھرانے جو کوفہ میں رہتے تھے، انہوں نے بھی آپ سے شکوہ کیا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ اپنے پیروکاروں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے دوستوں کا خیال نہیں رکھتے، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ کے حامی ہیں، کم از کم ان کا تو خیال رکھا کریں، ان کو چھوٹ دیا کریں۔ ان کے جو دشمن ہیں آپ ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں، آپ ان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہاں تک کہ دشمن سے جا کر ملتے ہیں مجبوراً، اب یہ اتنا سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟
یہ ان کا جو سربراہ تھا نجاشی، جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، طارق بن عبداللہ، یہ ان کا سردار تھا، وہ بھی ناراض ہو کر آپ سے کہنے لگا کہ کیوں آپ جو ہے یگانوں اور بیگانوں کے درمیان فرق قائم نہیں کرتے، یعنی جو اپنے ہیں اور جو پرائے ہیں ان میں آپ کو فرق رکھنا چاہیے، اپنوں کو آپ کو اہمیت دینی چاہیے۔ نجاشی جیسے انسان کو کوڑے نہیں لگنے چاہیے تھے، یہ آپ نے غلط کیا ہے، امام کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، غلط کیا ہے، ہم اس طرح کے کار کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں جہنم کی راہ قبول ہے، لیکن ہم اس طرح کے اقدام کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کس حد تک امیر المومنین کے یہ مخالف ہو گئے، اپنے ہی ساتھی۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ جو کوڑے میں نے مارے ہیں نا، یعنی جو عدل میں نے قائم کیا ہے، انصاف قائم کیا ہے، یہ بہت کبیرہ ہے، یہ بہت سخت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے سخت ہے، نجاشی کے لیے سخت گزرا، وہ چلا گیا میرے شام سے جا کر ملا، آپ لوگوں کو بھی سخت گزرا ہے، سارے کے سارے آپ مخالفت کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خاشع نہیں ہیں۔ خاشعین کے لیے بہت آسان ہے، لیکن جو خاشع نہیں ہیں ان کے لیے بڑا سخت ہے۔ آخر کار یہ ہوا کہ یہ طارق بن عبداللہ یہ بھی جا کر معاویہ سے ملا، امیر شام سے جا کر ملا۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب خشیت نہ ہو، اور خشیت استقامت سے حاصل ہوتی ہے، یہاں پر استقامت چاہیے تھی، اس کو پائیدار رہنا چاہیے تھا اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اطاعت امام پر اس کو پائیدار رہنا چاہیے تھا، استقامت دکھانی چاہیے تھی۔ بے شک امام نے اس کو سزا دی ہے، لیکن اس نے صحیح سزا دی ہے امام نے اس کو، کیونکہ شراب ماہ مبارک رمضان کا ایک ادب ہے، احترام ہے، اس کے اندر شراب نہیں پی سکتے آپ۔ اس نے عمل انجام دیا، مولا نے اس کو یہ سزا دی، 20 کوڑے مارے، اور جا کر معاویہ سے ملے، اور باقی جو ان کا سردار تھا طارق بن عبداللہ وہ بھی جا کر معاویہ سے ملا، کیوں؟ خشیت نہیں تھی۔ خشیت نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے، خشیت بہت ضروری ہے، پرواہ۔ اب امام کو کہہ رہے تھے آپ اپنوں کی پرواہ کریں، امام کہہ رہے ہیں آپ مجھے اپنوں کی پرواہ، یعنی امام اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنوں کی پرواہ تو بتا رہے ہیں، لیکن خدا کی پرواہ کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ مجھے خدا کی پرواہ ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ اپنوں کی پرواہ کریں۔ بیگانوں اور یگانوں میں فرق مجھے کرنا چاہیے، اپنا ہے یا پرایا ہے۔ اگر قانون خدا پر اپنا نہیں چلتا اس کو سزا ملے گی، قانون خدا پر بیگانہ چلتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں سزا دینے کی، کیونکہ مجھے اللہ کی پرواہ ہے، میں خاشع اللہ ہوں۔ اب خاشع المخلوق ہیں، اب خدا سے ڈرتے نہیں ہیں، میں خدا سے ڈرتا ہوں، اب مخلوق سے ڈرتے ہیں اور میں خالق سے ڈرتا ہوں، یہ فرق ہے۔ امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے ایک کا امیر المومنین جب اس نے چوری کی تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جو حکم ہے، شرعی حکم ہے، اس نے چوری کی، شرکت کا جو ہے جو عذاب یا سزا شرکت کی، چوری کی، وہ ہے ہاتھ کاٹنا ہے، اس کی انگلیاں کاٹ لیں، ہاتھ کاٹ کے اس کے ہاتھ میں دے دی کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ چلا گیا، ہاتھ اپنا اٹھایا، وہ چلا گیا۔ اس محفل میں دیکھتے رہے، سارے حیران رہے کہ کس کے ساتھ یہ اتنا کیا امام نے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اف تک نہیں کی امام کو۔ اس سے راستے میں لوگ ملتے، اسے پوچھتے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں اپنا ہاتھ کاٹا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں نے نہیں کاٹا، میرے امام نے کاٹا ہے میرا ہاتھ۔ امام نے کاٹا ہے آپ کا ہاتھ؟ ہاں میرے امام نے کاٹا ہے۔ کیوں کاٹا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں چوری کی، میں نے شرکت کی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے کوتاہی ہوئی، شرعی حکم مجھ پر جاری ہوا، شرعی حد مجھ پر جاری کی وقت امام نے، اور میرا ہاتھ کاٹ لیا۔ کہتے ہیں امام کا ہاتھ کاٹ لیا، پھر بھی آپ امام کی بات کر رہے ہیں اور اسے ناراضی اختیار نہیں کر رہے، اسے آپ پھر بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں، یہ تو اس نے غلط کیا ہے۔ اب اس کے اپنے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کو چاہتے ہیں، اس کی اتنی محبت کرتے ہیں، اس کے آپ اتنے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی اس کی اپنے علاقے میں جا کر حمد کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اس نے ایسا کیا، یہ تو غلط طریقہ ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ نہیں، بالکل ٹھیک کیا ہے امام نے، غلط نہیں کیا۔ امام انصاف ہیں، امام عادل ہیں، امام اگر انصاف قائم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا امام کے بغیر انصاف؟ اس نے ٹھیک کیا ہے۔ امام نے جو کام کیا ہے وہ امام کا عمل تھا، اللہ کا حکم امام نے بجا لایا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔
تو مجھے امام نے جو سزا دی ہے تو میرے لیے تو فخر ہے کہ امام نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھ سے عدل اور انصاف قائم کیا ہے. میں ایسے امام پر فخر کرتا ہوں جس نے میرے ساتھ عدل و انصاف کیا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، امام نے سزا دی ہے مجھے، تو اس میں میری خطا ہے. امام نے اپنا کام کیا، اپنا حکم جو اللہ کا بنتا تھا وہ جاری کیا ہے. دیکھیں یہ خشیت انسان کو جب اللہ کی، اب اس نے غلط کام کیا، چوری کی ہے، اس نے غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے، لیکن خشیت دیکھیں اس کی غلط کے امام کے متعلق یا خدا کے متعلق خشیت جو اس کے دل میں کہ پرواہ کر رہے ہیں، وہ امام کی پرواہ کر رہے ہیں، لوگ اس کی پرواہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امام نے ٹھیک کیا ہے، امام نے صحیح کیا ہے. کیونکہ امام خاشع اللہ ہیں، امام کو صرف اللہ کی پرواہ ہوتی ہے اور امام نے صحیح کیا ہے. مجھے اللہ کی پرواہ نہیں تھی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی میں نے کی ہے تو مجھے سزا ملنی چاہیے، میں نے غلط کام کیا ہے. اب اس آیت کے اندر کچھ چند پیغام ہم سمجھیں خلاصتاً کہ اس آیت کے ذریعے ہمیں کون سے پیغام ملتے ہیں. سب سے پہلا پیغام اس آیت کے اندر یہ ملتا ہے کہ صبر، استقامت اور صلاۃ یا نماز یہ دو ایسے طاقتور ہتھیار ہیں انسان کے پاس کہ جن کی مدد سے انسان تمام مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے. جتنی بھی انسان کی زندگی میں انسان کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، سب کا سامنا ان دو رویوں، ان دو اعمال اور ان دو ہتھیار اور دو ستونوں کے ذریعے کر سکتا ہے، صبر اور صلاۃ. جتنی بھی مشکلات ہیں، اب دیکھیں ہماری زندگی میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں اور ہم اللہ کا راستہ چھوڑ کر، صبر اور صلاۃ کا راستہ چھوڑ کر، استقامت، پائیداری اور نماز کا راستہ چھوڑ کر ہر اس چیز سے اپنی مشکل حل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، لیکن نہیں حل کرتے تو قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے حل نہیں کرتے مشکل. قرآن کہہ رہا ہے آپ کی تمام زندگی کی، آپ کی گھریلو مشکلات، آپ کی فیملی کی مشکلات، آپ کی خاندانی مشکلات، آپ کی معاشی مشکلات، آپ کی مملکتی مشکلات، آپ کی سماجی مشکلات، ساری کی ساری حل ہو سکتی ہیں صبر اور صلاۃ کی مدد سے. حل کریں ان کے ذریعے سے، لیکن ہم اس کے ذریعے حل نہیں کرتے. یہ پیغام ہے قرآن کا کہ ان دو چیزوں سے بڑی طاقت ہے، ان کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ مجھے جب بھی مشکل پیش ہوتی میں اس کے ذریعے سے نماز جا کر 2 رکعت پڑھتا خدا کی بارگاہ میں اپنی مشکل حل کرنے کے لیے. تو وقت کا امام جب کہہ رہا ہے، آپ کے رہبر آپ کو کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی علی جیسے امام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مشکل اس کے ذریعے حل کرتا ہوں، تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نماز اور صبر کے ذریعے مشکل حل کریں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دوسرا پیغام یہ کہ خدا کی بارگاہ میں جس قدر زیادہ عجز اور ناتوانی اور بندگی کا اظہار کریں اتنی ہی زیادہ غیبی امداد آپ کو ملے گی اور مشکلات پر آپ کو کامیابی ملے گی. جس حد تک آپ خدا کی بارگاہ میں عجز کا اظہار کریں گے، ناتوانی کا اظہار کریں گے، اپنی بندگی کا اظہار کریں گے، خود کو محو کریں گے خدا کے مقابلے میں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یا ان الصلاۃ کہ امام جناب سیدہ فرماتے ہیں کہ نماز تکبر کے ناک کو رگڑتی ہے. خدا نماز رکھی اس لیے تاکہ آپ کا تکبر ختم ہو جائے. تنزیہا لکم عن الکبر، خدا نے نماز اس لیے رکھی تاکہ آپ کبر سے متکبر نہ بنیں، تکبر سے پاک ہو جائیں. تنزیہا عن الکبر ہے نماز. ناتوانی آتی ہے، اظہار عجز آتا ہے انسان کے اندر، عاجز ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں. لیکن دیکھیں ہم مخلوق کے سامنے عاجز رہتے ہیں، ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں. آج مسلمان دیکھیں، آج ہمارے حکمران دیکھیں، ہر ایک کے سامنے عاجز نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کے سامنے عجز اختیار نہیں کیا. اور خدا کے سامنے یہ عاجز رہتے تو آج دنیا ان کے سامنے عاجز رہتی، دنیا ان کو جھکتی، لیکن نہیں ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تیسرا پیغام یہ کہ خداوند تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ایاک نستعین اس بات سے منافات نہیں رکھتا کہ جس سے امداد کے لیے خود اس نے حکم دیا ہے، جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. اب خداوند تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر کہا ایاک نستعین کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مجھ سے مدد طلب کریں. ایاک نستعین، اے پروردگار ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں،
آپ ان سب سے بڑے مددگار ہیں، لیکن یہ چیز رکاوٹ نہیں ہے، اس چیز کی منافی نہیں ہے کہ آپ دوسری چیزیں جو خدا تعالیٰ نے متعارف کروائیں ان کو آپ اپنے زندگی کا مددگار نہ قرار دیں، نہیں، ان سے بھی مدد مانگیں آپ بعض اس چیز کو شرک کی حد تک لے جاتے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں، شرک نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ صبر و استقامت کے جو رول ماڈل ہیں ان کو آپ رول ماڈل کرا دیں اپنی زندگی میں، مدد طلب کریں ان سے، صبر اور پائیداری کے ذریعے مدد طلب کریں آپ، ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد طلب کریں، لیکن اللہ نے جو راستہ بتایا ہے آپ کو دنیا کے اندر کہ ان کے ذریعے آپ مدد طلب کریں تو کریں، خدا نے تعارف کروایا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ نماز کو سنگین تصور کرنا یا صبر کو سنگین تصور کرنا یہ کبھی خدا کے سامنے تکبر کرنے کا برابر ہوتا ہے کہ آپ خدا کے سامنے تکبر کر رہے ہیں، لا کبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ کبیرہ ہے، یہ تکبر ہے خدا کے مقابل میں، کہ نماز کو سنگین تصور کرنا، سخت تصور کرنا، بہت نماز کتنی سخت ہے، کون پڑھے نماز، ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، سخت ہے یہ، وہ کیوں کرتے ہیں؟ پروردگار کا حکم ہے نماز پڑھیں، سخت نہیں ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے، سنگین تصور نہیں کریں، خاشع بن جائیں، خاشع بن جائیں، آپ کے لیے سہل ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات کو سمجھنے اور ان پر اپنے زندگی کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔